أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ قاری محمد اکرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ویورز، 22ویں سحری ہے رمضان المبارک کی، تیسرا عشرہ، جہنم سے نجات کا عشرہ، بلکہ آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے، اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے اپنے اسکالرس کے ساتھ، ہمارے ٹیچرز، ہمارے مینٹورز وہ ہمیں گائیڈ بھی کریں گے، اور تیسرے عشرے کی فضیلت پہ بات کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ اس عشرے میں کیسے ہم اپنے آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، اور یہ عشرہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے فیوریٹ یا پسندیدہ عشرہ کیوں تھا، یہ سب باتیں ہم آج کریں گے۔ لیکن آگے بڑھتے ہوئے آپ کے میرے ہم سب کے فیوریٹ ایک ایسی پرسنالٹی جو اس پروگرام کا حصہ ہیں، اور یہ جو سیگمنٹ اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ہے ہی ان کا، اس میں میں ایک طرح سے گیسٹ ہوتی ہوں اور ایکچولی میزبان جو ہیں وہ میرے بہت ہی پیارے بھائی ہوتے ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں پیر سید محمد مقدس کاظمی المشہدی کی، اے بریلینٹ سٹوری ٹیلر، اینڈ رب تعالیٰ نے اتنی خوبصورت آواز سے نوازا ہے اور اس آواز کا استعمال بھی بالکل صحیح کرتے ہیں کلام پیش کر کے۔ آداب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی ہیں آپ۔ تمام حمد و ثنا ہے اس رب ذوالجلال کے نام کی جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ یہیں پہ اتفاق کرتے ہوئے آخری عشرے کی بات، تو وہ بھی بالکل ایسی بات کہنے جا رہا ہوں جس میں یہ سمجھئے کہ علماء اسی کے گرد گھومیں گے اور یہی بات ہوگی، لیکن ایک ایسی بات ہوگی کہ جو شاید آپ کو بھی تقریباً ایک عرصہ ہو گیا ہے یہ پروگرام کرتے ہوئے، لیکن اس طرف کبھی کسی کی نظر نہیں گئی۔ وہ بھی میں بتاؤں گا کہ وہ کس بات، آخری عشرے پہ کس بات پہ کبھی نظر نہیں گئی۔ پہلی بات، آخری عشرہ جو ہے وہ 5 طاق راتیں لے کے آ رہا ہے۔ دوسری بات، آخری عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ یہ میں نے ساری باتیں آپ کو پروگرام شروع کرنے سے پہلے کہی تھی، اب آپ میری باتیں ریپیٹ کریں، میں بھی سارے ویورز کو بتا دیتی ہوں۔ اچھا چلے، کچھ نہیں، جو میں بتاؤں گا نا آخر میں وہ آپ نے نہیں بتایا۔ میرے 2 دن کی ریسرچ ساری کی ساری 3 لائنوں میں بتا دی میرے بھائی نے، میں بیٹھ کے نوٹ کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے مقدس بھائی، کر لیں آپ بھائی، آپ کر سکتے ہیں۔ چلیں یہ تو آپ نے نہیں بتایا نا کہ جو اتقاف ہے، آج ایک نیا میں نام دے رہا ہوں اس اتقاف کو، وہ نیا نام ہے دھرنے کا، جو ہمارے لوگ جس سے مانوس ہیں، جس سے بہت زبردست وابستگی ہے ہر پارٹی کی، اور یہ اتقاف حقیقت میں ایک دھرنا ہے جو رب کی بارگاہ میں دینا ہوتا ہے۔ یہ کیسی بات سوچ رہی ہیں آپ؟ اعتکاف میں نے کہا تھا، دھرنے والی بات میں نے نہیں کہی تھی، یہ آپ کی اپنی سائنس ہے۔ اپنی ہے، ہاں سائنس نہیں ہے، حقیقت ہے کہ خدا کی بارگاہ میں دھرنا دے کے، میں جب تک میرے ٹیچرز اور میرے مینٹورز، ہمارے اسکالرز اس بات کو بھی تصدیق نہیں کریں گے، میں نے آپ کی اس بات کو سیریسلی لینا۔ چلیں آپ سیریس نہ لیں۔ اور تیسری بات ہے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے، بے شک اور ایسی رات جو کہ 1000 مہینے سے بھی زیادہ جو ہے اس کی اہمیت ہے، تقریباً 83 ایئرز اینڈ 4 منتھ بنتے ہیں یہ تقریباً۔ تو یہ دیکھیے کہ اگر ایک رات عبادت کریں گے، سمجھے آپ کو تقریباً 83 ایئرز کا جو آپ کو ثواب ملے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہا گیا، اس سے بھی زیادہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضلیت ہے اس کی۔ اچھا، اب آخر میں وہ جو میں نے بات کہی کہ آج تک آپ بھی اتنا پروگرام کر چکی ہیں، لیکن یہ بات آج تک میں نے کم از کم نہیں سنی، اگر میرے بعد آنے والے کہیں کہ آج تک انہوں نے اس پہ بات کی ہے تو شاید کی ہو، لیکن آج تک میں نے نہیں سنی۔ وہ یہ ہے لیلۃ الجائزہ کے بارے میں آج تک کسی نے، میں نے نہیں کم از کم سنی۔ اور یہ کیا ہے لیلۃ الجائزہ؟ یہ بھی تصدیق کر لیجیے گا۔ سیلف ریفلیکشن، ہاں، کہ خدا کی ذات جو ہے یہ چاند رات کو جو نا انعامات کی جو بارش ہوتی ہے، جائزہ لیا جاتا ہے کہ میرے بندے نے کیا 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 ہے، پھر اس کے بعد انعامات کی جو بارش ہوتی ہے وہ لیلۃ الجائزہ میں ہوتی ہے۔ لیلۃ الجائزہ کی اسی لیے کسی نے کیوں نہیں بات کی، کیونکہ چاند رات آ جاتی ہے، لوگ اپنی باقی دیگر ایکٹیویٹیز میں مصروف ہو جاتے ہیں، نہ ٹرانسمیشنز میں۔ آپ کو پتہ ہے اس دن صرف یہ بات ہو رہی ہوتی ہے لاسٹ ڈے ٹرانسمیشن کی زیادہ تر، کہ عید کی کیا تیاریاں ہیں، اب آپ کیا کریں گے، آپ کیا نہیں کریں گے۔ آپ نے جو اتنے دن 29 یا 30 دن، آپ 29-30 دن جو آپ نے اتنی محنت کی بات ہے، بالکل یہ سیلیبریشن کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، محبتیں بانٹنے کا مہینہ ہے، اجتماعی اور ادروائز عبادات کا مہینہ ہے، تو یہ جو اتنی آپ نے محنت کی ہے اس کا جائزہ تو لے لیں۔ کیا بات کی ہے آپ نے مقدس بھائی؟ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ میں چاہوں گا کہ اس چینل پہ جو ہے لیلۃ الجائزہ کی بات ہو، اور ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے بھائی وہاں پہ اس کی ہلچل ہوتی ہے خدا کے حضور، فرشتوں سے پوچھا جاتا ہے، پھر انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے کہ یہ کیسی رات ہوگی انشاءاللہ۔ تو میں چونکہ نعت کا سفر لے کے چل رہا ہوں،
اور یہ بھی میں نے صرف ہیڈ لائنز آپ کو بتائی، اور یقین کیجئے جن ہستیوں کا میں ذکر کر رہا ہوں ہر ہستی ایک انفرادیت رکھتی ہے، یعنی ہر جو پھول کی اپنی خوشبو ہے، اس میں جیسے میں نے شروع کرنا ہے آپ نے اشارہ کر دینا کہ ہو گیا وقت جو ہے نا وقفے کا، لیکن حضرت حافظ، میں نکلنے لگا تھا ایران کے شہر شیراز سے، لیکن حضرت شیرازی کے ساتھ نا، سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ ہستی پڑی ہے جس کا نام حافظ شیرازی ہیں، اور جن کا جو ہے ایک بہت عظیم القدر یہ شخصیت ہے، بلکہ جب میں ان کی ربائی پڑھوں گا تو ان کو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سی ہستی ہے جن کی اتنی معروف جو نا وہ ربائی بھی ہے، اور جن کو قوال بھی پڑھ رہے ہیں، ثنا خان بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی شخصیت کے بارے میں فقط اتنا کہنا چاہ رہا تھا۔ میں اصل میں یہاں سے نا نکل کے ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آنا چاہ رہا تھا، وہ بھی ایک ثنا خان تھے، لیکن حافظ شیرازی جن کی پیدائش جو ہے وہ 1300 میں ہوئی اور 1390 میں آپ کا وصال ہوا، یعنی 90 سال تقریباً ان کی زندگی رہی، اور یہ فارسی جیسی زبان بہت وسیع جو نا وسعت رکھتی ہے یہ فارسی، لیکن اس کے باوجود آج تک ان جیسا شاعر، غزل شاعر کوئی بھی نہیں آیا، اور بطور خاص ان کا دیوان حافظ اتنا معروف تھا، آپ کو ایک حیران کر دینے والی بات کروں کہ جس طرح ہم استخارہ لیتے ہیں نا قرآن سے، جو آج تو میرے خیال میں اس طرف لوگوں کی توجہ جو ہے بہت کم ہے، اسی طرح دیوان حافظ سے استخارے کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا تھا، فال جسے کہتی ہیں۔ اور ایک واقعہ صرف منسوب کر کے میں آگے بڑھنا چاہوں، چونکہ مجھے یقین ہے مجھے لوگ کہتے ہیں جی جب دلچسپی بڑھتی ہے آپ واقعے کو تبدیل کر دیتے ہیں اور آپ آگے چلتے ہیں، کیا کریں کہ وقت کی نزاکت پیش نظر ہے، اور یہ وہ ہستی ہے یورپ میں اگر غزل کا جو سمجھے کہ لوگوں کو کانسیپٹ ملا نا تو وہ اسی شخصیت کی وجہ سے ملا ہے، اور اس میں بہت بڑے فلاسفر اور شاعر ہیں، گوئٹے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، گوئٹے انسٹیٹیوٹ والے گوئٹے، اوکے جی ہاں، انہوں نے ان کا ترجمہ کیا، اور وہ ان کو اپنے یعنی وہ کیا کہ سینس میں جیسے ہم مرشد کہتے ہیں وہ مرشد مانتے تھے ان کو۔ اچھا ایک بات جو میں کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، اچھا میری تحقیق میں بہت کچھ ہے، بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن اختصار کروں، حضرت اقبال رومی کو اپنا مرشد مانتے تھے اور ان کے اوپر تنقید کرتے تھے۔ اچھا کرٹیسزم ادھر تھا، اور تنقید بھی ایسی کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ حضرت یہ دیوان حافظ جو نا وہ ہر وقت ان کے جو نا وہ تکیے کے نیچے بھی ہوتا تھا۔ کرٹیک بھی اسی کی جاتی ہے نا، ایکچول کرٹیک تو وہی ہوتی ہے جس سے آپ امپریسڈ ہوں۔ ہاں بہرحال میں بہت آگے جلد بڑھنے جا رہا ہوں، دیوان حافظ کا استخارے کی میں بات کر رہا ہوں، بس اسی سے میں ریلیٹڈ بس پھر آگے بڑھوں گا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک دن میں جتنے اب ہمارے دیکھیں اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت موجود ہے نعت خانوں میں، پھر حضرت اقبال جیسی موجود ہے، میں چاہتا ہوں کہ سمیٹ لوں جلدی ذرا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ اورنگزیب عالمگیر کی جو نا انگوٹھی وہ گم جاتی ہے اور وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، ظاہر ہے سارے حکومت کے کام ہی جو مور والی انگوٹھی ہوتی ہے اسی پہ جو ہے وہ چلتے تھے۔ کیا ہوا کہ وہ گم جاتی ہے تو اب وہ سوچتا ہے کہ بڑا پریشان ہے، اب وہ کنیز کو کہتا ہے کہ چراغ لے کے آؤ، دیوان حافظ نکالتا ہے، اس کو کھولتا ہے اور 7 صفحے پلٹتا ہے۔ یہ آج کے دور کے نہ کم ہی پتہ، میں وہ نام نہیں لینا چاہتا کہ کن کو نہیں پتا، جبکہ یہ لازم و ملزوم ہوا کرتا تھا کہ استخارہ ہر فقر اور فقیر کے گھر میں ایسی چیزیں، یہ فال نکالنا یا ضرورت ہوتی تھی نا، لوگ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ 7 صفحے پلٹے اور اس کے بعد ایک جو وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک جملہ نکلا 7 صفحوں کے بعد، چے دلاور است بزدے کے بکف چراغ دارت، یعنی کہ چور کتنا شہزور ہے کہ ہتھیلی پہ چراغ لیے پھرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جب اس نے پڑھا اورنگزیب نے، اس نے فوراً کنیز کی طرف غصے سے دیکھا، غصہ کیا تو کنیز کانپنا شروع ہوئی، چراغ گر گیا۔ کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر میں جان پہ مان پاؤں تو کہوں کہ مجھے یہ انگوٹھی ملی تھی اور میرے ہی پاس ہے۔ اچھا اسی نوٹ یہ ہے دیوان
حافظ۔ یہاں پہ ہم جائیں گے بریک کی طرف، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کلام سے ہی واپس آئیں گے، انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور پھر کلام سنیں گے۔ ویورز انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صاحب جمال یا سید البشر یا صاحب جمال جمال یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر یا صاحب جمال یا سید البشر یا سید البشر یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر بعد از خدا 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 بزرگ توئی قصہ مختصر قصہ بات ہی ختم کر دی بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ حضرت حافظ شیراز، کیا بات ہے، چونکہ وقت کی نزاکت ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک پروگرام میں اب جتنا ہو سکے ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے بڑھیں، اور ایک ایسی شخصیت کا میں اب ذکر کرنے جا رہا ہوں جن کا نام حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر، جن کو بو علی قلندر کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ آپ کے والد شیخ فخر الدین عراق سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے اور صوبہ ہریانہ کے شہر پانی پت ایک بہت تاریخی جگہ ہے جہاں پہ جنگوں کا بھی بڑا ذکر ہوتا ہے، باقی بھی یہاں قیام پذیر ہوئے، اور آپ کی پیدائش جو ہے 1208 عیسوی میں ہے۔ اور حضرت شیخ شرف الدین کا سلسلہ نسب یہ بات بہت کم کی جاتی ہے ان کے حوالے سے کہ حضرت ابو حنیفہ سے جا کے ملتا ہے۔ امام ابو حنیفہ جن کے پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو ہیں وہ مقلدین موجود ہیں، امام ابو حنیفہ۔ آپ نے بچپن ہی سے قرآن کو حفظ کیا، پھر مختلف علوم میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کی، 20 سال تک آپ خطبات دیتے رہے، اور یہ بچپن سے ہی بچوں سے ایک الگ چیز تھے، ایک الگ ہونا نا کہ بچوں میں ایک بچہ بڑا ٹیلنٹڈ بچہ ہوتا ہے، ایک الگ سی چیز ہوتا ہے، بالکل، تو یہ ان میں سے تھے۔ اب دیکھیے کہ 20 سال تک
آپ نے جو ہے وہ خطبات دیتے رہے، اور کیا ہوتا ہے کہ ایک خطبہ دے رہے تھے، کتابوں کا ڈھیر لگا تھا، ایک درویش آتا ہے. اب یہی جو مولانا رومی کے ساتھ ہوا ہے ان کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے. اب آئے اور کہنے لگا کہ وہ درویش پکار کے کہتا ہے کہ اے شرف الدین، جس کام آیا تھا وہ بھی تم نے شروع نہیں کیا، تمہیں تو کسی اور کام کے لیے یہاں پہ دنیا میں بھیجا گیا تھا. کیا کہنا؟ بس یہ کہنا تھا. تو ان کے کتابیں وہیں پہ، خطبہ وہیں پہ، اس درویش کے پیچھے. اب چلتے چلتے ایک وقت آیا کہ مرشد نے پانی میں جو ہے وہ کھڑا کر دی. آپ پریشان ہوں گے کہ 12 سال تک پانی میں کھڑے رہے. 12 سال وہیں پہ رہے. وہیں پہ. اور اس حد تک دیکھیں یہ عاشقوں کی باتیں، یہ ہم دنیا دار اس کو، یہ ہماری اپروچ نہیں ہے کہ ہم سمجھ سکیں. اب 12 سال بہت سارے سوال اٹھ سکتے ہیں، آپ کر سکتی ہیں کہ کھاتے کیا رہے، پیتے کیا رہے، کیا ہوتا رہا. یہ ٹیکنیکل باتیں 12 سال کھڑے رہے، مین بات یہ ہے جی ہاں جس پہ فوکس کرنا چاہیے. 12 سال کھڑے رو رہی ہیں اس حد تک کہ آپ کی پنڈلیوں کا گوشت جو مچھلیاں کھا گئیں. اے اللہ. اور 12 سال کے بعد ایک ندا آتی ہے، اے شرف الدین کیا چاہتا ہے؟ یہ بڑی معروف بات ہے. کہا مجھے علی بنا دو. خاموشی ہوگی. پھر 12 سال کھڑے ہوئے. یعنی اسی طرح 12 اور 12 36 سال کھڑے رہے. آخرکار جب یہی بات کی کہ رب ذوالجلال، اب رب سے جو ہے نا وہ یہ سمجھے کہ اس ندا سے جو ہے یہ کلام کر رہے ہیں، تو اتنے میں ایک نورانی چہرہ ان کو اٹھاتا ہے پانی سے اور جو ہے وہ سائڈ پہ لے کے آ جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پانی پت انڈیا میں ہے، اور جو چلہ آپ نے کاٹا وہ چنیوٹ کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ ہے دریا کے اوپر. کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت شرف الدین فرماتے ہیں کہ اے بندہ خدا، میں تو جو حاصل کرنا چاہتا تھا 36 سال کے بعد وہ مجھے ملنے لگا تھا کہ آپ مجھے اٹھا کے یہاں پہ لے آئے. بتائیے آپ کون ہیں؟ کہا میں علی ابن ابی طالب. فوراً قدموں پہ ہاتھ رکھا. کہا کہ میری ریاضت کا صلہ، کہا تیرے اندر سے میری خوشبو آئے گی. تب ان کا نام رکھا گیا بو علی. اور یاد رکھیے گا کہ 2.5 قلندر اس دنیا میں ہو گزرے ہیں. ایک لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے بو علی قلندر، تیسرے رابعہ بصری ہیں. خیر یہ چونکہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس پہ جو وہ تفصیلات میں جائیں. مختصر یہ کہ یہ ہستی جو ہے وہ تقریباً 40 سال تک یہ ہستی جو ہے وہ جج کے فرائض بھی انجام دیتی رہی. 40 سال تک. اور آپ کی عمر پتہ کتنی ہے؟ 120 سال. وہی کہنے لگی تھی 36 سال تو آپ نے پانی میں گزار دیے. 120 سال آپ کی عمر ہے. خیر میں چاہتا ہوں کہ بس نقطے کی طرف جو درویش کا کہ مخلصانہ اگر خدا کی بارگاہ میں عبادت کریں تو یہ چیزیں جو نا میں آپ یعنی سوچ نہیں سکتی کہ ان کو خدا اس کے سلے میں جو آج ہم ذکر کر رہے ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ آپ کے ساتھ، آپ کے گھرانے کے ساتھ، رسالت مآب کے ساتھ جو محبت کا سلسلہ تھا وہ لے کے چلتے رہے. چونکہ اب وقت بہت کم ہے، میں آپ کی اشارے دیکھ رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کا کلام جو ہے وہ بھی فارسی میں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ مختصراً بے شک میں پیش کروں. گر بینم شب ناگر منا سلطان خوباں را. اگر بینم شب ناگر منا سلطان خوباں را. سرندر پائے و یاران فدا سازم دل و جان
ترجمہ: اگر کسی رات میں شہنشاہ محمد کو دیکھوں تو اپنا سر قدموں میں رکھ کر اپنی جان اور اپنا دل آپ پہ قربان کر دوں. اگر بھی نہ شب ناغا منا سلطان خوب بے گرد کعبہ کے گردم کے روے یار من کعبہ بے یار من بے یار بے یار من کعبہ کنم طواف میں خانہ بے بوسم ہائے مستارا ہائے مستارا روم در یہ شعر تو ایسا ہے کہ صرف عاشقوں کی نظر کر سکتا ہوں. اور میں آخری شعر پڑھنے جا رہا ہوں چونکہ کچھ ایسے کلام ہوتے ہیں جو ہر ایک کے لیے کہے نہیں جا سکتے, کچھ ایسے اشعار ہوتے ہیں, لیکن یہ آخری شعر جو میں پیش کر رہا ہوں. فروزم آتش دل درد دل بے ایزم قبلہ عالم بسوں کے قبلہ سازم بسا کے قبلہ سازم ہمیں ابرو خوباں را بس آنکھیں قبلہ سائے قبلہ سازم ہمیں ابروے خوباں را. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. بریک کے بعد ہمارے مینٹورز, ہمارے ٹیچرز, ہمارے ملک کے معروف ریلیجس اسکالرز نے ہمیں جوائن کیا ہے. آئیے انہیں ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. پھر سے جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ابو حمزہ مفتی ظفر جبار چشتی نے. السلام علیکم بھیا. السلام ورحمۃ اللہ. آپ کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے رناؤنڈ اسکالر مولانا محمد افضل حیدری. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اینڈ دین ہمیں جوائن کیا ہے محمد سلیم ہاشمی الحاج نے. السلام علیکم. جی, تو آج کا ٹاپک مولانا صاحب آپ نے سن ہی لیا. ہم نے بات کی تیسرے عشرے کی, اور تیسرے عشرے کی اگر میں یہ کہوں کہ فضیلت کیا ہے تو مجھے پتہ ہے کہ اسی کے اوپر ہمارا پورا پروگرام ختم ہو جائے گا. تو اسی سے ہی بات شروع کرتے ہیں اور پھر آگے ڈفرینٹ نقطوں کے اوپر بات کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ مبارک رمضان پورے کا پورا مہینہ ہی برکتوں, رحمتوں, مغفرتوں کا مہینہ ہے. اللہ رب العزت کی طرف پرواز کرنے کا مہینہ ہے, اور ظاہر ہے جب اس کے آخری لمحات آئیں گے تو اس کی عظمتیں اس لیے بڑھ جاتی ہیں کہ پورے مہینے کا نتیجہ اس عشرے میں ہمیں ملنا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں روزے کے واجب ہونے کا جو فلسفہ بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس لیے فرض کیے گئے روزے تاکہ تم تقوی اختیار کرو, متقی بن جاؤ. وہ جو پہلے عشرے میں پہلا عشرہ جو رحمت کا عشرہ تھا, دوسرا مغفرت کا عشرہ تھا,
ان دونوں کے تسلسل میں اب ہم وہ نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ماہ رمضان کے روزے رکھ کے، اس میں عبادتیں کر کے، رات کے قیام، دن کے صیام سے، تلاوت قرآن سے، اپنے رب سے باتیں کر کے، اپنے خالق کو، یا میں اسے سادہ لفظ میں یوں بیان کروں کہ ہم روٹھے ہوئے رب کو، جو اپنی غلطیوں سے، اپنے گناہوں سے، اپنے گستاخیوں سے، اپنے مہربان رب کو ناراض کر بیٹھے تھے، اگر ہم منانے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو وہ نتیجہ ہمیں اس عشرے میں ملنا ہے جسے جہنم سے نجات کا عشرہ کہتے ہیں۔ صحیح۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں انسان کی کامیابی کا معیار بھی اسے بیان کیا ہے۔ ہم دنیا دار لوگ اپنی کامیابیوں کے معیار کچھ اور چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ جب تک بندہ جہنم سے نہیں لیا جاتا، جہنم سے نہیں بچتا، جہنم سے بچ کے جنت میں داخل نہیں ہو جاتا، اللہ فرماتا ہے ابھی کامیاب نہیں ہوا۔ کامیابی کا معیار جہنم سے بچنا ہے۔ ایک بہت بڑی دعا ہے ہمارے ہاں، دعائے جوشن کبیر کہتے ہیں اس کو۔ 1000 نام ہیں اللہ رب العزت کے، اس میں ذاتی نام بھی، صفاتی نام بھی۔ 1000 نام کے ذریعے سے رب کو پکارا جاتا ہے، اور 1000 نام پکار کے صرف ایک دعا کی جاتی ہے، پروردگار خلصنا من النار یا رب، اے پروردگار ہمیں جہنم سے بچا لے۔ یہ بہت بڑی آرزو ہے۔ بہت بڑے بڑے نیکوکار لوگ، پرہیزگار لوگ، بڑے اولیاء جو گزرے ہیں، ان کے حالات زندگی میں بھی ملتا ہے کہ وہ سجدے میں سر رکھ کے کافی دیر تک اپنے خالق سے صرف ایک دعا مانگتے تھے، پروردگار اللہ الہی اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اس آخری عشرے کی عظمت یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت اپنے گناہگار بندوں کو جہنم سے نجات دیتا سبحان ہے۔ اللہ۔ اس کی ایک عظمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت پورے مہینے میں جتنے بندوں کو بخشا ہوتا ہے، پورے مہینے میں جو بخشش کا مہینہ ہے، جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ ہمارے رہبر ائمہ کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرو پروردگار یہ جہنم کا جو دروازہ ہم پہ بند کیا ہے اب اسے ہم پہ نہ کھولنا۔ بند دروازوں کی صورت میں اللہ نے 29 رمضان تک جتنے بندوں کو معاف کیا ہوتا ہے، عید والی ایک رات میں اللہ اس سے ڈبل اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ ماشاءاللہ۔ بہت بڑا فضیلت والا عشرہ ہے، ہمیں اس کی تاکراتوں سے بہتر استفادہ کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ مفتی صاحب اسی بات کو آگے لے جاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی رحمت بری، برکتوں والی ہے، لیکن یہ 3 عشرے اللہ کے رسول نے کیوں بنائے؟ پہلا رحمت، دوسرا بخشش، تیسرا جہنم سے آزادی۔ علماء کہتے ہیں، سوری مفتی صاحب یہاں پہ ایک سوال جلدی سے پوچھ لوں، آپ ایکسپلین تو کرنے لگے ہی ہیں۔ اگر آخری جہنم سے نجات کا عشرہ ہے تو بچکانہ سوال ہے، لیکن کیونکہ میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کہ ہم یہ بات کرنے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا تو پھر آخری 10 روزے نہ رکھ لیں۔ دیکھیں مین آبجیکٹیو تو ہر انسان کا سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ یا اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا دے، اس کے بعد باقی سب چیزیں آتی ہیں جو ہائیسٹ لیول ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا، اس میں تو پھر باقی ساری آ جاتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی حاصل کرے، مغفرت بھی حاصل۔ تو 3 عشروں میں ڈیوائیڈ کر کے یہ نہیں ہوا کہ لوگوں نے سوچا کہ بھئی یہ 10 دن ہی اگر ہم عبادت کر لیں تو ہم بچیں گے، اور لیلۃ القدر اگر مل گیا تو پھر 1000 مہینوں سے زیادہ ہمیں عبادت کا وہ بینیفٹ مل جائے گا۔ بچوں والا سوال ہے بٹ میں عرض کروں کہ میں اسی طرف جا رہا تھا کہ 3 عشرے ڈیوائیڈ کیوں کیے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس نے رحمت پہلے عشرے میں اللہ کی نہیں پائی وہ بخشش کبھی بھی نہیں پا سکے گا۔ یہ پودا ہے جو پہلے عشرے میں اس نے لگایا ہے، اور جس نے بخشش دوسرے عشرے میں اپنے لیے مقدر کر لی تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آؤ اب محنت اپنی زیادہ کر لو، کیا بات ہے، میں تمہیں اب جو تمہاری کامیابی ہے، جو تمہاری منزل ہے،
میں اس کی طرف تمہیں لے کے آؤں۔ وہ منزل کیا ہے؟ جب کہ تو نے میری رحمت کو پا لیا، میری بخشش کو پا لیا، اب میں تمہیں جہنم کی آزادی کا پروانہ بھی دیتا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اوکے۔ تو سٹیپ بائی سٹیپ بلڈ اپ ہے یہ نہیں کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے رحمت کو بھی نہیں پایا اور میں نے بخشش کو بھی نہیں پایا اور پھر میں جا کے جہنم سے آزادی کا پروانہ لے لوں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جس نے پودا ہی نہیں لگایا، اس نے پانی نہیں دیا، وہ پھل کیسے کھائے گا؟ کیا کہنے، کیا ٹھیک کہنے، ہے۔ کیا کہنے۔ دوسری بات، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس آخری عشرہ میں اور زیادہ محنت فرماتے تھے، بے شک، چونکہ وہ معصوم ہیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ یہ چند دن جو رہ گئے ہیں، چند دنوں کا مہمان ہے یہ مہینہ، اب ہی اپنے مالک کو راضی کر لو، اب ہی اپنے مالک کو خلوت میں بیٹھ کر کے ندامت کے آنسو بہا کر کے اسے راضی کر لو، وہ راضی ہو جائے گا، سبحان اللہ، وہ راضی ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس عشرہ میں تاک راتوں کو تلاش جاگو، لیلۃ القدر کو پاؤ، حاصل کرو لیلۃ القدر کو۔ اور یہ عمل خود کر کے دکھایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اعتکاف کی صورت میں خود کیا اور اپنی امت کو بتایا کہ بھئی یہ عمل کرو گے تو تمہیں تاک رات مل جائے گی۔ بالکل صحیح۔ اچھا، یہاں پہ ہم کلام سن کے بریک کی طرف جائیں گے، لیکن ویورز اسی چیز کی طرف میں بھی اب چاہ رہی تھی کہ ہم آئیں کہ اعتکاف میں تو کہتے ہیں کہ ہم رب تعالیٰ کے مہمان بن جاتے ہیں، تو یہ مہینہ چند دنوں کا مہمان رہ گیا اور ان چند دنوں میں ہمیں رب تعالیٰ کا مہمان بننے کا موقع ملتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے ویورز۔ اور سوچیں کہ 365 ڈیز میں سے 5 دن تاک راتوں میں آپ عبادت کریں تو آپ لیلۃ القدر کو بھی پا سکتے ہیں۔ تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں اور پھر سوچ کے امپلیمنٹ کرنے والی بھی، صرف وہ جو کہتے ہیں نا سوچ کی حد تک نہیں، فزیکلی امپلیمنٹ کرنا بھی ضروری ہے۔ تھیوری ہی رہتی ہے جب تک اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں آتی۔ ہم کلام سنتے ہوئے بریک کی طرف جائیں گے۔ جی بھیا۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، ببری جان مشتاقم دران جا فدائے روضائے خیر البشر کن، فدائے روضائے خیر البشر کن، مریضم یا رسول اللہ، مریضم علاج درد دل ہے چارہ گر کن،
درد دل ہے چار اگر کن توی سلطان عالم یا محمد توی سلطان عالم یا محمد ضروے لطف سوئے من نظر کن مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش خدایا این کرم بار دیگر کن خدایا این کرم بار دیگر کن نسیماں جانب بطحاں گزر کن ز احوالم محمد را خبر ان کا ثانی کوئی خالق نے بنایا ہی نہیں ایسا بے مثل بنایا ہے کہ سایہ ہی نہیں ان کا ثانی آج پھر طالب و مطلوب میں باتیں ہوں گی آج پھر طالب و مطلوب میں باتیں ہوں گی راز کی بات ہے غیروں کو بلایا ہی نہیں راز کی بات ہے غیروں کو بلایا ہی نہیں ان کا ثانی اے خدا محمد کی غلامی دے دے اے خدا آلِ
الفت کے بنا اپنا گزارا ہی نہیں، ان کی الفت کے بنا اپنا گزارا ہی نہیں، ان کا ثانی جب نبی عرش پہ پہنچے تو ملائک بولے، جب نبی عرش پہ پہنچے تو ملائک بولے، یہ شرف پہلے کسی اور نے پایا ہی نہیں، ان کا ثانی ہم کسی اور کو کیوں آل کا ہم سر سمجھیں، جزاک اللہ عرفان ہلچل صاحب۔ جی ویورز، گفتگو کا سلسلہ آف کورس ہم نے جاری رکھنا ہے، اور مفتی صاحب سوری آپ کی بات کو پہلے کٹ شارٹ کرنا پڑا تھا کیونکہ سحری کی بریک کی طرف بھی ہمیں جانا تھا، تو آئیے اب واپس گفتگو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ اعتکاف، اور وہاں سے پھر ہم بریک کی طرف چلے گئے، تو اعتکاف میں بھی اسی عشرے میں ہم بیٹھتے ہیں۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اعتکاف پہ بیٹھ کے پوری امت کو یہ بتایا کہ میں مثال دے کے سمجھاؤں گا کہ ایک سائل جب کسی کے دروازے پہ جاتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے، ممکن ہے گھر والا اسے دے نہ دے، پھر وہ بیٹھ جائے، ممکن ہے پھر بھی وہ دے نہ دے، لیکن اگر وہ لیٹ جائے تو گھر والا کہتا ہے اب اسے دینا ہی پڑے گا۔ بالکل۔ تو یہ اعتکاف پہ بیٹھنے والے وہ خوش نصیب جو چنے ہوئے لوگ ہیں، جن کو اللہ نے اپنا مہمان بنایا اس مہینے میں، وہ یقیناً اس کے گھر میں جب پالتی مار کے بیٹھتے ہیں نا، تو وہ شہنشاہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ بادشاہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، پھر وہ انہیں خالی نہیں لٹاتا، بے شک، پھر وہ شب قدر کی عظمتوں کو بھی پاتے ہیں، پھر مالک سے بخشش کا پروانہ بھی ملتا ہے، پھر نار جہنم سے آزادی بھی وہ حاصل کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کے لیلۃ الجائزہ میں وہ میرے مالک کے مقرب بندے بھی بن جاتے ہیں، پھر عید والے دن وہ اپنا انعام بھی پاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح اس آخری عشرہ میں چونکہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ زیادہ محنت کرو، تو جو معتکف ہے وہ محنت کرتا ہے، وہ کبھی اپنے سجدوں کو لمبا کرتا ہے، کبھی اپنے رکوعوں کو لمبا کرتا ہے، کبھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کبھی اپنے مالک کے آگے روتا ہے، تو مالک پھر فخر سے کہتا ہے اپنے فرشتوں میں، دیکھو اے میرے فرشتوں، میرا بندہ اس وقت کبھی میری کبریائی کا اعلان کر رہا ہے، کبھی میری عظمت کا اعلان کر رہا ہے، کبھی میرے اعلیٰ ہونے کا اعلان کر رہا ہے، جاؤ گواہ بن جاؤ، میں نے اسے بخش دیا ہے۔ لیکن مفتی صاحب یہاں پہ بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مولانا صاحب آپ سے بات پھر شروع کریں گے، اور چاہوں گی کہ آپ دونوں اس جو نیکسٹ جو ہمارا کویشچن ہے اس کے اندر حصہ ڈالیں کہ آخری عشرہ جو ہے اس میں
عبادات کیا کرنی چاہیے؟ اگر اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو کوئی ایسی اسپیسیفک چیزیں جو ہمیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں محنت تو ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ زندگی میں کرے، لیکن صحیح محنت، دا رائٹ ایفرٹ ان دا رائٹ ڈائریکشن، تھوڑا سا ہمیں یہ گائیڈ کریں کہ اب کیونکہ اس عشرے میں ابھی وقت باقی ہے، صرف 22واں روزہ ہے، تو کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں؟ کون سی عبادات، کون سی ہماری ایکٹیویٹیز؟ جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا تو جو طاق راتوں کو ڈھونڈنا ہے، مطلب طاق راتوں میں ليلۃ القدر کو ڈھونڈنا ہے، تو ان میں کیا عبادات؟ یہ ساری گائیڈنس لیں گے بریک کے بعد۔ ویورز آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ محمد امانت علی امتی نے ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا۔ السلام علیکم بھائی، کلام کی طرف ہم آئیں گے ابھی تھوڑی دیر میں۔ بریک سے پہلے ایک سوال، ایک کویسچن مارک تھا۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی جب ہم طاق راتوں میں عبادت کر رہے ہوں تب ہمیں ان عبادات میں کیا کرنا چاہیے؟ ایگزیکٹلی کون سی عبادات میں پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے؟ کچھ لوگ قرآن مجید زیادہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نوافل زیادہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ تسبیح زیادہ پڑھتے ہیں، تو ایگزیکٹلی کیا کرنا چاہیے؟ اور جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ 24 آور کی پروسیس ہوتی ہے، اور آپ نے اور زیادہ تر لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ پورے 10 دن کے لیے اعتکاف، پورے عشرے کے لیے اعتکاف میں بیٹھیں، تو وہ کیا کریں؟ جی مولانا صاحب۔ جی میں عرض کروں گا کہ جتنی عبادات ماہ مبارک رمضان میں انجام دی جاتی ہیں، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہوں یا قرآن مجید کی تلاوت کی صورت میں ہوں یا ذکر و اذکار کی صورت میں، اصل میں یہ سارا 30 دنوں کی جو ٹریننگ ہے، دراصل اس میں انسان کو ایک راستے پہ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بڑا سادہ سا جواب ہے اس کا۔ ایک سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی بندے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں حج پہ آیا ہوں تو میری حج قبول ہو گئی ہے؟ آیا میں یہاں طواف بھی کیا، میں نے سعی بھی کی، میں عرفات بھی گیا، مزدلفہ بھی آیا، منی میں بھی آیا، قربانی بھی دی، سر بھی مڑوایا، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا عمل قبول ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ دیکھو باتیں کر رہی ہے، دراصل ٹریننگ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کو سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ ٹریننگ ہے۔ میں کہوں کھانا کھا لے تو شروع کر دیتا ہے، میں کہوں اب نہیں کھانا تو رک جاتا ہے، میں کہتا ہوں مصلی پہ آ جا، مصلی پہ آ جاتا ہے، تلاوت شروع کر دے، تلاوت شروع کر دیتا ہے۔ یعنی بندے کو سمجھانا چاہتا ہے کہ تو نے اپنی زندگی میں میرا مطیع بن کے کیسے رہنا ہے۔ اگر ہم ماہ رمضان میں ان امور سے یہ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، جیسے اس 30 دنوں میں ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اس نے کہا اب کھانا چھوڑ دو، ہم نے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا پینا چھوڑ دو، ہم نے چھوڑ دیا۔ اب انہوں نے کہا کھا لو، ہم نے کھانا شروع کر دیا۔ اسی طرح اگر ہم باقی 11 مہینے بھی اپنے رب کے حکم کے پابند ہو جائیں جو اس سے سیکھا ہے، تو یہ دراصل وہ درس ہے۔ ورنہ اللہ رب العزت تو بندے کو معاف کرنے کے بہانے بنا رہا ہوتا ہے۔ یہ رمضان بہانہ ہے اللہ رب العزت کے معاف کرنے کا۔ اللہ رب العزت کائنات کا وہ عظیم بادشاہ ہے جو اپنے گناہگار، گستاخ، نافرمان بندے کی واپسی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک واپسی ہے جو ہم ماہ رمضان میں واپس آتے ہیں خدا کی طرف۔ میں نے ایک حدیث قدسی میں پڑھا تھا، ایک بوڑھا بندہ بیچارہ جو بوڑھا ہو گیا تو ہاتھوں میں راشہ طاری ہو گیا، آنکھیں کمزور ہو گئیں، کان سنگین ہو گئے، زبان میں لکنت آ گئی۔ اس حالت میں وہ کانپتا ہوا عصا کے سہارے مسجد آیا تو خدا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میرا اللہ، جوان تھا، جوانی تھی، مستانی تھی، شیطان کے چنگل میں پھنس گیا تھا، اب سمجھ آئی ہے تو دیکھ میرا اللہ، آیا تو میں تیرے گھر ہوں نا، مجھے معاف کر دے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ اس وقت اس بندے سے کہتا ہے میرے بندے تو نے آنے میں دیر کی ہے، میں تو کب سے تیرا انتظار کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ماہ رمضان دراصل ہمیں اس طرف دعوت دیتا ہے۔ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، اپنا دسترخوان لگایا ہے، ہمیں مہمان بنایا ہے، یہاں آ، نماز کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، خیرات کے ذریعے، اچھے کردار اپنانے کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی کر، اس راستے پہ لگ جا۔ یہ دراصل کام کرنے والے ہیں کہ ہم اپنے اخلاق، اپنے کردار میں تبدیلی لیں۔ بالکل صحیح۔ یہاں پہ ہم کلام کی طرف جائیں گے، لیکن جب واپس آئیں گے تو آف کورس مفتی صاحب
دو سوال اسی گفتگو کے دوران آئے ہیں تو میں چاہوں گی کہ آپ ان کو ضرور کور کریں. ایک تو یہ کوئی مسنون دعائیں ہیں جہنم کی آگ سے نجات کی ایک, اور دوسرا سوال کیونکہ میرے خیال سے اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آخری عشرے میں قرآن پاک کیوں ختم کیا جاتا ہے, اس کے پیچھے کیا وزڈم ہے. یہ دونوں چیزیں اسی بات کو آگے لے جاتے ہوئے میں چاہوں گی کہ آپ کور کریں. اب ہم چلتے ہیں کلام کی طرف. جی بھائی. اعلیٰ نبیوں سے تیری شان مدینے والے, اعلیٰ نبیوں سے تیری شان مدینے والے, آپ پر نازل ہوا قرآن مدینے والے, آپ کی ذات پر کیوں نہ میں درود پڑھوں, آپ کی ذات پر کیوں نہ میں درود پڑھوں, درود پڑھتا ہے رحمان مدینے والے, اعلیٰ نبیوں سے تیری شان مدینے والے. میں تو گمنام تھا تیرے. ویلکم کریں گے حسان شاہد نقشبندی کو. السلام علیکم بیٹا. ایک پورے رمضان کے بعد پھر ہماری ملاقات ہو رہی ہے, مطلب ایک پورے سال کے بعد, تو انشاءاللہ آپ سے ہی کلام سنتے ہوئے ہم پروگرام کو کلوز کریں گے, لیکن گفتگو کا بھی سلسلہ جاری ہے. اور آپ بڑے لکی ہو کہ آپ اس ٹائم پہ آئے ہو جب ہم جو مین کرکس ہے آج کی گفتگو کا اس کی طرف پہنچ رہے ہیں. تو ویورز, ہم نے مفتی صاحب کی طرف آنا تھا. جی مفتی صاحب, دو تین چیزیں مولانا صاحب کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے. جی جی. کوئی ایسی اسپیسیفک مسنون دعائیں جو پڑھ سکتے ہیں, کوئی ایسی عبادت, جیسے کہ میں نے بریک میں آپ سے عرض کیا کہ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی میں بریک میں آپ لوگوں سے بات چیت جیسے کر رہے ہیں, بات چیت کے بجائے اگر تسبیح انسان نے پڑھنی ہو, کیونکہ ہر وقت انسان جائے نماز پہ بھی نہیں بیٹھا ہوتا, سارا 24 گھنٹے تو نہیں بیٹھا ہوتا انلیس آپ اعتکاف میں ہوں, اور 24 گھنٹے نہ ہی آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں تو کیا ہی بات ہے. تو کیا کر سکتے ہیں مسنون دعائیں, اور اس عشرے میں قرآن مجید کو کیوں ختم کیا جاتا ہے یوزلی گھروں میں کہ ہمیں ختم کرنا ہے انہی دنوں میں. جی. پہلے نمبر پہ یہ کہ میں وہ اپنی پہلی بات کو مکمل کر لوں کہ جو اعتکاف پہ عورت یا مرد بیٹھتا ہے, پچھلے 20 دن میں جو اس نے محنت کی ہے نا, جھوٹ سے وہ بچا ہے, غیبت سے وہ بچا ہے, اپنے اعمال کو اس نے بہتر کیا ہے, اب اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بلا کر کے مزید اسے اس بات پہ پکا کیا جا رہا ہے, خلوت میں رکھ کے کہ تم نے جب اس سے فارغ ہونا ہے نا تو ان چیزوں سے بچنا ہے. ٹھیک ہے. ایک دوسرا شب قدر والا معاملہ, چونکہ وہ رات 1000 مہینوں سے بھی افضل رات ہے, تو جس خوش نصیب کو وہ مل گئی اس کے تو مقدر سنور گئے. اس نے یہ 84 سال سم تھنگ بنتے ہیں, لیکن مالک نے کہا خیر کا لفظ ہے, اس سے بھی زیادہ میں مطلب جو ہے نا وہ یہ رات افضل ہے. یہ تو منیمم ہے. ٹھیک ہے. 1000 مہینے. اور جب یہ مہر لگ جاتی ہے پھر اسے نارے جہنم سے آزادی بھی مل جاتی ہے, پھر وہ اپنی مراد پا لیتا ہے. بریک میں حضرت صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, تو یہ مطلب ایسا ہے ہی نہیں کہ مالک اپنے دروازے پہ کسی کو بلائے اور اسے پھر خالی لوٹا دے. بے شک, یہ اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ بلا کر کے
مطلب کسی کو وہ کہے کہ نہیں میں نے تیرے اعمال کو قبول نہیں کرنا، یہ وہ توفیق تب ہی دیتا ہے جب وہ اس نے بندے کو معاف کرنا ہوتا ہے، وہ اس کی بخشش تو بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اب میں آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے لیس الانسان الا ما سعی، انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہی اس کو عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس عشرہ میں اگر وہ اعتکاف پہ بیٹھنے والا ہے یا نہیں، اسے چاہیے قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرے، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق اپنے وقت کو زیادہ مطلب بڑھا دے باقی دنوں کی نسبت، پھر مالک سے دعا مانگے اللہم اجرنی من النار، یہ کثرت سے، اور پھر میں مطلب سمجھتا ہوں کہ درود شریف کی کثرت کرے، بے شک، چونکہ درود شریف واحد عمل ہے، واحد عمل، باقی جتنی بھی عبادات ہیں یہ ظنی المقبول ہیں، لیکن درود شریف واحد ہے جو حقیقی المقبول ہے۔ اچھا اب دونوں سمجھا دیں۔ ظنی المقبول کی یہ مالک قبول کرے یا ہمارے منہ پہ مار دے، ہم نے نماز پڑھی ہے اس کی شان ہے، وہ قبول کرے یا ہمارے منہ پہ مار دے، ہم نے سخاوت کی ہے وہ قبول کرے نہ کرے، ہم نے اعمال صالحہ کیا ہے وہ قبول کرے نہ کرے، ریاکاری آ گئی، کسی کو اس میں دکھلاوا آ گیا، اخلاص نہیں ہے، مالک کو پسند نہیں ہے، یہ اس کی شان ہے۔ لیکن درود شریف جو ہے وہ حقیقی المقبول ہے، ادھر آپ نے پڑھا ادھر مالک نے قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پھر درجے بھی بڑھتے ہیں، پھر گناہ بھی مٹتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے ویورز کہ اٹھتے بیٹھتے مطلب کچھ بھی کر رہے ہیں آپ ہر حالت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، پاک حالت میں درود پاک کا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور قرآن مجید کیوں کہتے ہیں کہ اسی عشرے میں ختم کرنا چاہیے، کمپلیٹ کرنا ہے، مطلب جنہوں نے شروع کیا ہے یہ سارا کچھ؟ دیکھیں پہلے تو قرآن کا نزول اس مہینے میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے نازل کیا قرآن کو رمضان کے مہینے میں۔ ٹھیک ہے۔ قرآن کا اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ پھر چونکہ شب قدر ہے، شب قدر میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے نازل کیا اس کو قدر والی رات میں، تو یہ رائج ہو چکا ہے کہ ہم نے قدر والی رات میں اس کو مکمل کرنا ہے۔ ایک نہیں کئی جگہ، دو دو تین تین، کئی احباب ایسے ہیں جو 10 قرآن ختم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو مطلب یہ توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے کہ ان کا قرآن کے ساتھ یہ وقت جو ہے، اصل قرآن کے ساتھ ہمارا وقت گزرنا چاہیے اور قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا چاہیے۔ کیا بات آپ نے کہی ہے مفتی صاحب، ویورز یہی تو بات ہے، لوگ قرآن پڑھتے چلے جاتے ہیں کہ جس طرح انسان رٹا لگا رہا ہوتا ہے آلموسٹ۔ بات یہ ہے کہ اگر پڑھ رہے ہیں قرآن مجید تو پھر اس کو سمجھے بھی، اس کو انڈرسٹینڈ بھی کریں۔ دیکھیں کمپلیٹ کوڈ آف لائف اگر آپ کو آپ کے ہاتھ میں ہے تو پھر اس کو یوٹیلائز بھی کریں۔ عربی نو ڈاؤٹ زیادہ تر لوگوں کو پاکستان میں نہیں سمجھ آتی، لیکن انگریزی میں، اردو میں، ہر زبان میں ٹرانسلیشن ہے، انڈرسٹینڈ کریں اور اسکالر سے جا کے گائیڈنس لے جہاں پہ کوئی سوال، کوئی کنفیوژن، مطلب اپنی تھیوریز نہ ڈیولپ کریں۔ سو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے۔ المیہ ہمارا یہ ہے کہ آپ نے کہا کوڈ آف قرآن کوڈ آف لائف ہے، المیہ ہمارا یہ ہے ہم نے قرآن سے زندگی نہیں لی، ہم نے قرآن سے موت والا معاملہ لیا ہے۔ ایک بندے کی جان نہیں نکل رہی تو ہم سے ایک بڑا جو ہوتا ہے گھر میں وہ کہتا ہے اس کے پاس سورہ یاسین پڑھو اس کی جان نکل جائے گی۔ یہ تو زندگی دینے والی کتاب ہے۔ کیا بات ہے۔ یہ زندگی دیتی ہے، جس طرح اسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اسی طرح یہ قرآن بھی زندگی دیتا ہے، ہم نے زندگی نہیں لی اس سے، اور اللہ کرے ہم قرآن سے زندگی لیں تو اصل چیز یہ قرآن جب ہمیں زندگی عطا کرے گا تو تبھی دنیا بھی بہتر ہوگی، تبھی آخرت بھی بہتر ہوگی۔ بالکل صحیح۔
کیا بات. تھینک یو سو مچ مفتی صاحب. جی مولانا صاحب آج کی گفتگو کو اگر سمیٹتے ہیں. جی میں انہی کی اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا. ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہم نے قرآن کو مردوں کے ساتھ خاص کر دیا. ہمارے ہاں یہ تصور بن گیا ہے کہ بس اصال ثواب کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے. اگرچہ اصال ثواب ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ قرآن تو بندوں کی ہدایت کے لیے آتا ہے. ان القرآن یہدی للتی ہے یا اقوام. یا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ تو ہادی بن کے آیا تھا، بندوں کی ہدایت کرنے آیا تھا. ہم نے اس سے وہ ہدایت نہیں لی، ہم نے دوسرے آسان پہلو لے لیے. اور اللہ رب العزت دراصل بندے کو ان تمام اعمال میں جو ہم نے اب تک اس عرصے میں بیان کیے ہیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے. انسان فطری طور پر لالچی انسان ہے، انسان منفعت کو دیکھتا ہے. ماہ مبارک رمضان میں ختم قرآن کا جو ثواب ہے وہ بھی اسی وجہ سے بیان کیا گیا، چونکہ یہ انسان اس کوشش میں ہے زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ لوں. اللہ رب العزت نے اس قرآن کی عظمت کے حوالے سے ماہ رمضان میں فرمایا جو بندہ ایک لفظ قرآن کا پڑھتا ہے اللہ ختم قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے. اور جب پورا قرآن پڑھ لے گا تو ظاہر ہے اندازہ لگاؤ اس سے انسان کو کتنا اجر ملے گا. اس وجہ سے انسان کو متوجہ کیا گیا کہ اس ماہ رمضان میں ختم قرآن کر تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ سکے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں یہ ساری نیکیاں سمیٹ کے نا حقیقی عید منا سکیں. ہم پورا مہینہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. الحمدللہ مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کا شہر ہے، سارے مسلمان ہیں انشاءاللہ، اکثریت مسلمان ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں. ہاں اللہ رب العزت اللہ اللہ اور توبہ توبہ بھی کر رہے ہیں. لیکن جیسے ہم ابتداً آسمان دنیا پہ طلوع کرے گا پھر سب کچھ بھول جائیں گے کہ اس ماہ رمضان میں ہم نے کیا کیا تھا. عید والی رات ظاہر ان چینلوں کے پروگرام بھی بدل جائیں گے اور بازاروں کی کیفیت بھی بدل جائے گی، ہماری محفلیں بھی بدل جائیں گی، ہماری گفتگو بھی بدل جائے گی. حقیقت میں جو عید ہے نا وہ عید کوئی اس وجہ سے نہیں ہے پابندی تھی کھانے کی ختم ہو گئی، پابندی تھی پینے کی ختم ہو گئی. ہاں اس لیے عید ہے کہ یہ بندہ اس پورے مہینے میں اپنے گناہ معاف کروا کے اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا. اس بندے کے لیے عید ہے. اور جس نے کچھ نہیں کیا ہے وہ عید اس کے لیے نہیں ہے. عید صرف حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں ہر بندے کے لیے ہر وہ دن عید ہے جس دن اللہ کی نافرمانی نہیں کی. اگر ہم ماہ رمضان میں اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے تو عید ہے، وگرنہ عید نہیں ہے. بالکل صحیح. اور ویورز یہاں پہ قرآن مجید سے ریلیٹڈ ایک بات بالکل فائنل جو میں کہنا چاہوں گی. ویورز میں اس دن کا انتظار کر رہی ہوں جب گھر میں صرف گھر کے بزرگ قرآن مجید نہیں پڑھ رہے ہوں گے. جیسے آپ نے موت سے کہا تو بہت زیادہ قرآن مجید کو بزرگی کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے کہ جب انسان ریٹائر ہو جاتا ہے اور مطلب وہ جو کہتے ہیں نا 65 70 پلس کی ایج کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ایک دم سے قرآن مجید اور نماز کی باقاعدگی اور یہ ان سب چیزوں کی طرف رجحان ہوتا ہے. میں اس دن کا انتظار کر رہی ہوں جب ٹین ایجر سے لے کے گھر کے بزرگ سارے قرآن مجید پڑھیں گے اور ان کے کمروں کے اندر قرآن مجید ہوگا پریزنٹ. بیکاز ہوتا یہ ہے کہ قرآن مجید جو گھر کا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے وہ ہمیشہ نانو دادو وہ جو کہتے ہیں نا گھر کے جو سب سے بڑے ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہے. تو ہر کسی کو گائیڈنس کی ضرورت ہے، صرف ہمارے بزرگوں کو نہیں. آئیے ویورز آج کے پروگرام کو کلوز کرتے ہیں کلام سنتے ہوئے. جی بیٹا. ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. آؤ درے زہرا
نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ شانوں والا لجپال گھرانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، کملی والا حسنین کا نانا